لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا، یعنی عمل نہیں کیا۔ تو جو انسان اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ آج دنیا میں تو مسلم کنسیڈر کیا جاتا ہے، اللہ کے گھر کہیں میرا اور آپ کا نام، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، منافقوں میں سے نہ ہمیں کال آؤٹ کیا جائے اور اس وقت ہم پچھتائیں۔ تو اے اللہ ہم پر ہماری برائیوں کو کھول دیجیے اپنی شفقت کے ساتھ، ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں اپنی شفقت کے ساتھ ہمیں پکڑ لیجیے، اور ہم اپنی منافقت سے باز آ جائیں، اور ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے مرتے دم تک۔ توبہ کر کر معافی مانگ لینا، اصلاح کر کے دکھانا، اچھے بن کر دکھانا، تب جا کر انشاءاللہ معافی یقینی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا ہے، اللہ کو نہیں بھلایا، اللہ کے احکامات کو بھلایا، عمل نہیں کیا۔ فنسیہم، اللہ کی تو ہم کہیں کہ شان ہی نہیں ہے بھولنا، اللہ تعالیٰ کی تو شان ہی نہیں ہے بھولنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی بامحاورہ ان لوگوں کے لیے کس طرح سے ورڈز یوز کیے کہ بھلا دیا انہوں نے جب اللہ کو، تو اللہ نے بھی بھلا دیا ان کو، یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے دور رہیں گے کہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں لوگوں کو بچاتا ہوں برائی سے، میں درگزر کر دیتا ہوں لوگوں کو، کہ وہ دوسرے بڑے بڑے معاملات میں بہت کانشیس رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کس حد تک جا کر بندے کو معاف کرتے ہیں، وہ اللہ معافی ہم سے ہٹا دیتے ہیں، جس کو ہم کنسیڈر کریں گے، سمجھیں گے کہ اللہ نے ہمیں بھلا دیا، جبکہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ کوئی چیز کو بھولیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان عقل مند، ان سماعت بصارت دل رکھنے والوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ اگر تم بات سمجھ لو تو جو اللہ کے احکام کو بھلا دیتا ہے پھر وہ اللہ کی بلیسنگ سے محروم ہو جاتا ہے، جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں بھلا دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیا، کیونکہ وہ علم رکھتے ہوئے بھی شیطانیت پر خوش ہوتا ہے، شیطانیت کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو جو بھی انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جانتے ہوئے بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب اللہ کی بلیسنگ کے حقدار ہو جائیں، ہم اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھوں سے نہ توڑیں، اور اسی کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس لیے بھلا دیا، اپنی بلیسنگ سے اس لیے دور کر دیا کہ ان المنافقین هم الفاسقون، کہ بے شک جو منافق ہوتا ہے یہ فاسق ہوتا ہے، یہ گناہگار ہوتا ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کفاروں سے۔ دیکھا آپ نے ایک لائن میں آ گئے۔ ابھی تک ہم سمجھ رہے تھے کہ نہیں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ تو کچھ اپر لیول پر ہوگا بنسبت اس کے جو کلمہ نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا کہ جو کلمہ پڑھ کر عمل نہ کرے اور جو انیشل سٹیج پر عمل نہ کرے اور کفر کر دے، اللہ نے دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا اور کہا وعدہ ہے اللہ کا منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کفر کرنے والوں سے نارے جہنم کا یعنی جہنم کی آگ کا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہی حسبہم، وہی آگ ان کو کافی ہوگی۔ انہیں دنیا میں سمجھایا گیا، ان کے لیے کافی نہیں ہوا، ان کو سماعت بصارت دل دی گئی، انہیں کافی نہیں ہوا، انہیں اللہ کی کتاب دی گئی رسولوں کے ذریعے سے، اس کو پریزرو کیا گیا، انہیں کافی نہیں ہوا، ان کو اسپیس میں، ان کو ان کی جانوں میں اللہ نے نشانیاں دکھائیں، انہیں کافی نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اب ایسے لوگوں کو جہنم کافی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں اور ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالی آپ کی رحمت اور عافیت سے ہمیں نظر عطا فرما دیجئے اور ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں
کہ ان کے لیے جہنم کا آگ کا وعدہ ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وہی جہنم کافی ہوگی ان کو، اور لعنت ہے ان پر اللہ تعالی کی۔ آپ غور کیجئے کہ میں نے آپ کو کہا تھا فَنَسِيَهُم میں معنی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ کی بلیسنگ سے دور ہو جائیں گے، جس کو ہم لعنت کہتے ہیں، کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو وہ لعنت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ پھر اس کے ہر کام میں مشکلات، ہر موڑ پر وہ پریشان، اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں اتنے پریشان ہیں، اللہ ہماری مسئلے حل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنی جگہ منافقت کر رہے ہیں، بات میں، احکامات میں، عمل میں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم کافی ہوگی، کیونکہ اللہ نے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ اگر آپ اس کو لے لیں تو 100% پر جہنم تو ہے کہ وہ مقیم عذاب ہے کہ جو اس میں چلا گیا، اللہ رحم فرما دے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کچھ اور سمجھاتے ہیں کہ کالذین من قبلکم، مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، یعنی اے لوگوں تم منافق کفار، تم مانند ان لوگوں کے ہو جو تم سے پہلے تھے، تم میں اور پہلے برے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اے لوگوں سن لو کہ انہیں بھی برباد کیا گیا، انہیں تم سے زیادہ مال، تم سے اچھی اولادیں اور تم سے زیادہ ایڈوانس وہ دور میں تھے، کہ مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے تھے وہ زیادہ تم سے بھی قوت میں، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا، اور مال بھی ان کے پاس زیادہ تھا، وَأَوْلَاد، اور اولادوں کی فرما برداری اور اولادوں کا جتھا بھی ان کے ساتھ زیادہ تھا۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، پس انہوں نے بھی فائدہ اٹھا لیا، مزے لے لیے اپنے حصے کے۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ، پس تم بھی مزے لے لو، تم بھی فائدے اٹھا لو، بِخَلَاقِكُمْ، اپنے حصے کا۔ یعنی اللہ تعالی منافقوں کو، کفاروں کو ایک حد پر جا کر پھر پکڑتے نہیں ہیں۔ ایک حد تک تو اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، جھنجھوڑ دیتے ہیں اس کو، لیکن انسان جب جھنجھوڑنے کے بعد بھی نہیں سدھرتا، اپنے پریشانیوں کو بھی دیکھ کر اللہ کا نہیں ہوتا، اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اپنی ڈھٹائی پر، اپنے شرک پر، اپنے منکرات پر، اپنے گناہوں پر، اپنی بے حیائی پر، جب وہ اپنی حرام کاری پر قائم رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی رسی کو ڈھیلی کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے بھی مزے کیے، اپنا حصہ لے لیا، ٹھیک ہے تم کو نہیں سدھرنا، تم بھی اپنے مزے لو، اپنا حصہ لو۔ کَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسے فائدے اٹھائے، جیسے مزے لیے ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا، بِخَلَاقِهِمْ، وَخُذْتُمْ، اور وہ بحث مباحثوں میں پڑے رہے، علم پر بات نہیں کرتے تھے، دلیل پر بات نہیں کرتے تھے، اپنی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر بحث و مباحثے کرتے تھے۔ یا جیسے آپ دیکھیں گے آج ہی ہم نے پڑھا فَنَسِيَهُمْ، پس ہم نے بھی انہیں بھلا دیا۔ اب یہ فضول کی بحث لے کر بیٹھیں گے کہ اللہ کی تو صفت نہیں ہے بھولنا، پھر اللہ نے کیوں لکھا ہے کہ ہم بھلا دیتے ہیں، نہیں تو پھر غلط کیوں لکھا ہوا ہے، نہیں تو پھر یہ ایرر اور کانٹریڈکٹ کیوں ہے۔ ارے بابا تھوڑی سی عقل استعمال کر لو، جس بات کو اللہ ہی نے قرآن میں مینشن کیا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو، اللہ کی صفت ہی نہیں ہے، اللہ کو تو اونگ اور نیند بھی نہیں آتی، اللہ کو تو آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے یہ سب بھی معلوم ہے، تو اللہ کیسے بھولیں گے۔ لیکن کچھ ایسے مریض القلب لوگ ہیں، ایسے بیمار صفت ایمان کی بیماری، یعنی ایمان ان کا پراپر نہیں ہے، کم ایمان والے لوگ ہیں،
جو فضول باتوں میں بحث و مباحثے کرتے ہیں یا ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو دلیل بنا کر یا اجماع اور تواتر کی بحث میں اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے فائدے اٹھائے، تم نے بھی اپنے فائدے اٹھا رہے ہو، جیسے جو وہ پڑے رہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، وَخُذْتُمْ، اور وہ بحث میں پڑے رہے، کالذی، مانند ان لوگ اس کے جو خاضوا، وہ پڑے ہوئے ہیں بحث میں. یعنی بس صرف تنقید تنقید تنقید، اصلاح کوئی اس تنقید میں نہیں، اور پیورٹی نہیں، اور دلیل پر بات نہیں. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے ہٹ کر اتنی بحث کرتا ہے کہ دماغ خراب کر دیتا ہے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیتا ہے، سیدھے سادے بیچارے معصوم لوگ جو قرآن کو دین بنا کر اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو لوگوں میں مشہور کرتا ہے کہ قرآن مکمل کتاب نہیں، یا قرآن پورا دین نہیں، یا کیا صرف قرآن پڑھ کر تم عالم بن جاؤ گے. جو بھی لوگ لوگوں کو روکتے ہیں یا اللہ کی کتاب میں ایرر ڈالتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ حبطت اعمالہم، غارت ہو جائیں گے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ لوزر ہوں گے، یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بدبخت ہونے سے بچا لے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ قسمت، تقدیر خدا لکھتے ہیں یا آپ اپنی تقدیر خود لکھتے ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم باقاعدہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے، جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں کہ ہم کس گھر میں پیدا ہوں اور ہم کون سا رنگ روپ لے کر پیدا ہوں، اور بیٹا جنے یا بیٹی جنے یا کوئی اولاد ہی نہ ہو. کچھ چیزیں، جبکہ آج کے دور میں جہاں جہاں اللہ نے آپ کو اتنی وسائل دیے ہوئے ہیں، تو ان وسائل سے ہمیں فائدہ بھی اٹھانا ہے. اللہ نے ہمیں جتنا کچھ عطا فرمایا ہے، ان وسائل سے ہم حق کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے نہ کسی کی تقدیر میں جہنم تو لکھی ہی نہیں ہے. یعنی اللہ غلط چیز تو لکھتے ہی نہیں ہے. یہ جہنم، استغفر اللہ، ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے خود اپنے لیے تجویز کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں کس کس طرح سے بتایا کہ دیکھو منافقت مت کرو، کتاب آ چکی ہے رسول کے ذریعے سے، اور اب اسے سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، نہیں تو سارے اعمال نیکیوں والے برباد ہو جائیں گے. اب آپ اس میں بھی دیکھ لیجئے، یہاں نیکیوں کے اعمال برباد ہوں گے یہ نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے کہ برباد ہو جائیں گے ان کے اعمال، دنیا والے بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی نیک اعمال نہیں ہوں گے. اگر آپ غور کریں تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ غارت ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں. کون سے اعمال؟ نیک اعمال. برے اعمال تو غارت نہیں ہو رہے نا، کیونکہ منافقوں کی بات آ رہی ہے، کفار کی بات آ رہی ہے. اللہ تو اس وقت بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں. تو پھر خود ہی خود ہم نے اس کو کنسیڈر کیا کہ نیک اعمال کو برباد کر دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ لوگ گھاٹا پانے والے ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ بالکل اس کے پیرالل آپ کو نیک لوگوں کی باتیں ملیں گی، اور اس سے پہلے یہ بات آ جائے گی کہ کیا نہیں آئی ان کے پاس خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، مدین والے، اور وہ بستیاں جن کو اللہ نے اپنے غضب سے الٹ دیا، کیا ان کے پاس ان کی خبریں نہیں آئیں کہ اللہ نے ایک حد پر جا کر پھر انہیں پکڑ لیا. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے، دلیلوں کے ساتھ آئے، وحی کے ساتھ آئے. فما کان اللہ لیظلمہم، پس نہیں ہے اللہ کے یہ لائق، پس اللہ ایسے نہیں ہے کہ ظلم کریں ان پر، بے جا اللہ ظلم کبھی نہیں کرتے ہیں. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین حاصل نہیں کیا، جو اللہ نے اتنا سادہ سا چھوٹا سا دین دیا تھا،
اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے نہیں ہے کہ ظلم کرے ان پر، اللہ نے ان کو اپنی مرضی سے برباد نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا، وہ اپنے بربادی کے خود مستحق ہوئے، اور بالکل اسی کے پیرالل چلے گا جو آپ نے منافق لوگوں کی کیٹیگری پڑھی، اب آپ مومنوں کی بھی بالکل وہی کیٹیگری پڑھیں گے کہ آیت نمبر 71 سے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ بھی ایک دوسرے کے فرینڈز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں سے ہوتے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، یہ روکتے ہیں منکرات سے، یہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جلد رحم فرمائیں گے ان پر اللہ تعالی۔ اللہ نے ان کے لیے کہا ان کو اللہ تعالیٰ بھول جائیں گے اور وہ لعنت کے مستحق ہوں گے، اور اللہ فرما رہے ہیں جلد رحم فرمائیں گے ان پر اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والے حکمت والے ہیں۔ یعنی سارا آل اوور پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا اور کوئی کسی کی نیکی سے اس کو روک نہیں سکتا۔ وعدہ ہے اللہ کا مومن مردوں اور عورتوں سے باغات کا، بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، جیسے وہاں جہنم کا لکھا ہوا ہے یہاں باغات کا لکھا ہوا ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں اور پاکیزہ مکانات ملیں گے ان کو ہمیشگی کی جنت میں، اور خوشنودی جو اللہ راضی ہوں گے، جو اللہ کی خوشنودی اللہ کی طرف سے ملے گی وہ تو اکبر ہوگی، وہ تو بہت بڑی بات ہوگی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی جو سب سے بڑھ کر ہے، ذالک هو الفوز العظیم۔ اور یہ دراصل جنت کا مل جانا، یہ اللہ کی رضا مل جانا، یہ دراصل سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے نصیب کر دے، اور نصیب ہم خود لکھ رہے ہیں، جتنی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے عافیت کے ساتھ، کیونکہ پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب سدھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے پہلے ہی ڈھیل کے دنوں میں ہی سنورنے والا بنا دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔